بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلالالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب ہکایات-E-Rumi۔ اسے آپ کے لیے پڑھ رہی ہیں فرح ناز۔ ہکایات-E-Rumi، صفحہ نمبر 94، حکایت نمبر 15، عاشق-رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے: جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفان بلا سے اس کو کب گلا و فریاد ہے۔ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جان عاشق طوفان و حوادث سے متاثر ہوئے بغیر اپنے دلبر کی یاد میں مست رہتی ہے۔ عاشق صادق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازلی سعادت مندوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف نامی ایک یہودی کے غلام تھے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام مسلمان ہو گیا ہو۔ میخانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا تھا۔ حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا۔ جان عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑی۔ ایک شعر ہے اور اس کا ترجمہ ہے: اے محبوب حقیقی، آپ کی یاد میں نعرہ ہائے عشق مجھے اچھے لگتے ہیں اور قیامت تک اے محبوب اسی طرح مستانے نعرے لگانا چاہتا ہوں۔ ایک اور شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے: سر بریدہ عشق حق کے سامنے اگر 100 خندقیں بھی ہوں، اس کے درد عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک طرف تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے اور اس کا درد باطن ظاہری تکالیف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ احد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ کو اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا، پھر گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹتا اور کہتا کہ آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان حال عرض کرتے، شعر کا ترجمہ ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھے قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی، آپ بھی آسمان دنیا پر تشریف لائیے اور اپنے عاشق کے اس تماشے کو دیکھیے کہ کیسا اچھا تماشا ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوچہ یار امتحان گاہ عشق سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خستہ حال اور لہولہان حالت میں احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ عاشق کی آواز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوئے محبوب حقیقی محسوس ہوئی، جس سے آپ محو لذت ہو گئے۔ حضرت بلال کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ عاشق زار کو کہنے لگے، تم دل میں اللہ کو یاد کر لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کیا کرو، یہ ملعون ناحق تجھے ستاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے، یہودی ان کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ شعر کا ترجمہ: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خوردہ تھا، لیکن ان کی روح حق تعالی شانہ کی بارگاہ قرب میں مست و خواب عشق ہو رہی تھی اور بہار لازوال لوٹ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی، کیوں اس ظالم کے سامنے نعرہ مست لگاتے ہو؟ دل میں خاموشی کے ساتھ احد احد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال نے عرض کیا، اچھا پھر میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آپ کے مشورے کے خلاف نہ کروں گا۔ اس مقام پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے: پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سکوت و اخفاء کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال نے پھر توبہ کی، لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا، یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکر محبوب کے بغیر کب سکون ملتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزارہا مصائب و آلام کے باوجود راز عشق کو مخفی نہ رکھ سکے۔ شعر کا ترجمہ ہے: عشق خونی جب اپنا چلہ کمان پر چڑھاتا ہے، اس وقت ہزاروں سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی معاشرہ دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں، تو اس صورتحال کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال کے مصائب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، حضور اگر حکم ہو تو آپ کا یہ خادم انہیں خرید لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اس کالے جسم میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایسا نور جلوہ گر ہو گیا تھا کہ حضور پاک بھی اس کے خریدار ہو گئے۔ ایمان اور عشق نے انہیں انمول بنا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدہوشی کے عالم میں احد احد کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ ظالم یہودی آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، یہ کالے رنگ والا حبشی غلام مجھے دے۔ یہ سفید فام اور خوبصورت غلام قسطاس جس کی قیمت کئی ہزار دینار ہے، تم لے لو۔ اس یہودی نے غلام کے ساتھ رقم بھی مانگی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسے منہ مانگی رقم ادا کی اور حضرت بلال کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ شعر کا ترجمہ ہے، حضور نے اپنے عاشق زار کو آغوش رحمت میں لے لیا۔ ہجر و فراق کے لمحے بیت گئے، بلال کی پیاسی جان نے جو لطف اس وقت محسوس کیا اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کے آنسو تھے اور فرمانے لگے، ترجمہ ہے، آپ نے فرمایا، اے صدیق، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے بلال کو آزاد کرانے کے شرف میں شریک کرنا؟ تو نے اس کو کیوں تنہا خریدا، اے پاکیزہ فطرت آدمی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اور بلال آپ کے ادنا غلام ہیں، اور میرا سب کچھ تو ہے ہی آپ کا۔ میں حضرت بلال کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ الہی، کیا شان ہے تیرے نام کی، کن ناقابل تسخیر قوتوں کا مخزن ہے تیری ذات پر ایمان، کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب کے توقع غلامی کی، جن کو یہ سرمدی نعمتیں تو ارزانی فرماتا ہے۔ وہ ذرے ہوں تو رشک آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بے کرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کچکلا ان کے باج گزار بن جاتے ہیں۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مشتاق دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ درس حیات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اور دوسری بات، دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال دینی چاہیے۔